السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر کلیم اللہ خان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں، پریگننسی یعنی حمل، اس دوران کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور ایسے اہم ٹیسٹ جن کی مدد سے ہم بر وقت بہت سی پیچیدگیوں کی تشخیص اور علاج کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرشری کیئر سیٹ اپس میں ہاسپٹلز میں نوزائیدہ بچوں کے داخلے کی بات کی جائے تو اس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مدت سے پہلے پیدا کیے جاتے ہیں، پہلے ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت سی پیچیدگیاں ایسی ہیں ڈیورنگ پریگننسی جن کی وجہ سے ہمیں وقت سے پہلے بیبی کو ڈیلیور کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب ایسے کپلز کی ہسٹری لی جاتی ہے تو انہیں ان پیچیدگیوں کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں پریگننسی کاؤنسلنگ، پلاننگ اور پریگننسی کے دوران کوئی احتیاطی تدابیر اور اہم ٹیسٹ کے بارے میں کپلز کو بتایا ہی نہیں جاتا، اور اس طرح کی آگاہی ہمارے معاشرے میں ناپید ہے، جس کی وجہ سے دوران حمل بے احتیاطی اور بروقت ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مائیں اور بچے ان کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ایسے ٹیسٹ، احتیاطی تدابیر اور بھرپور غذائیت حمل کے دوران بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے ہم بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں اور ماں اور بچے دونوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ احتیاطی تدابیر، ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محفوظ حمل ہر ماں کا حق ہے۔ ماں کی صحت ہماری کمیونٹی کی بنیاد ہے۔ ایک صحت مند ماں نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے خوشحالی اور استحکام کی علامت ہے۔ ہم سب کو اپنی ماؤں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ماں محفوظ حمل کی مستحق ہے۔ ہر حاملہ خاتون کا حق ہے کہ اسے ایک محفوظ اور صحت مند حمل اور زچگی کا تجربہ حاصل ہو۔ ہمارا مقصد اس سفر کو آسان بنانا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں منصوبہ بندی سے پیدائش تک کی رہنمائی آپ کو فراہم کی جائے گی تاکہ آپ ایک صحت مند اور محفوظ زچگی کو یقینی بنا سکیں۔ حمل کی منصوبہ بندی اور پہلے سے تیاری۔ حمل سے پہلے کی منصوبہ بندی بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے ممکنہ پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حمل سے پہلے مشاورت۔ اپنے ڈاکٹر سے مل کر اپنی صحت کی مکمل جانچ کروانی چاہیے اور حمل سے متعلق مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ اسکریننگ کا اور مختلف ٹیسٹ کروانے کا ریگولر بیسس پہ کوئی رواج نہیں ہے، تو ایسے میں بہت سی پوشیدہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، خاص طور پہ شوگر کا، بلڈ پریشر کا، تھائرائیڈ کے مسئلے، خون کی کمی کا بہت سی عورتوں کو حمل سے پہلے پتہ نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس بی، سی اور کچھ اور بیماریاں ایسی، کچھ انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کا عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر ان کی تشخیص نہ کی جائے اور ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتے ہیں اور بچے کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حمل سے پہلے اپنا مکمل چیک اپ کروانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ فولک ایسڈ کا استعمال۔ فولک ایسڈ یعنی وائٹامن B9 ایسا وائٹامن ہے جو کہ بچے کی دماغ کی نشو و نما کے لیے اور نیورل ٹیوب کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے حمل سے کم از کم 3 ماہ پہلے فولک ایسڈ لینا شروع کرنا چاہیے تاکہ پیدائشی نقائص سے بچا جا سکے۔ صحت کے ٹیسٹ۔ خون کی کمی، ڈائبٹیز، تھائرائیڈ اور انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے اور ایک صحت مند بچہ اور صحت مند ماں ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ متوازن غذا۔ حمل کے دوران ایک متوازن غذا بہت ضروری ہے ماں کے لیے تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ اسی طرح تمباکو نوشی اور شراب نوشی بھی ترک کرنی چاہیے کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ حمل کی تصدیق اور ابتدائی الٹرا ساؤنڈ۔ ابتدائی علامات جو کہ حمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان میں حیض کا رک جانا اور متلی شامل ہیں۔ یہ ابتدائی علامات حمل ہونے کا اشارہ دیتی ہیں، تو اس لحاظ سے عورتوں کو محتاط رہنا چاہیے اور ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ گھر پر حمل ٹیسٹ۔ گھر پر آسانی سے دستیاب حمل ٹیسٹ کٹ
استعمال کریں۔ یہ ٹیسٹ حمل کی تصدیق میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سے تصدیق اور مشورہ: اگر گھر پہ کیا جانے والا ٹیسٹ مثبت آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر آپ کی حمل کی تصدیق کریں گے اور مزید رہنمائی کریں گے۔ حمل کی مدت کا تعین: حمل کی مدت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ بچے کی عمر اور متوقع پیدائش کی تاریخ کا درست اندازہ لگانے میں الٹرا ساؤنڈ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قبل از پیدائش چیک اپ کی اہمیت: اب قبل از پیدائش اور حمل کے دوران اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اتنے ٹیسٹ کی، اتنے چیک اپ کی کیا ہی ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے ہماری بڑی عورتوں سے، بڑی بزرگوں سے، کہ ہمارے زمانے میں تو اتنے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، سہولیات بھی تب نہیں تھی۔ اب یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں اور بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ باقاعدہ قبل از پیدائش چیک اپ اب ایک صحت مند حمل کو یقینی بنانے اور ممکنہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بچے کی نشو و نما کی نگرانی: ڈاکٹر آپ کے بچے کی نشو و نما کو باقاعدگی سے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ سب کچھ ٹھیک رہے۔ ماں کی صحت کا خیال: ماں کی صحت کا بھی مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوری علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ پیچیدگیوں کی جلد تشخیص: حمل کے دوران ہونے والی کسی بھی پیچیدگی کا جلد پتہ چلایا جا سکتا ہے تاکہ بروقت علاج ہو سکے۔ اب جو دوران حمل چیک اپ کروانے ہوتے ہیں اس میں درج ذیل روٹین رکھنی چاہیے۔ 28 ہفتوں تک کے حمل میں ہر ماہ ایک چیک اپ کروانا چاہیے جس میں روٹین کے الٹرا ساؤنڈ ہوں گے، بچے کی حرکت دیکھی جائے گی، دل کی دھڑکن اور ماں کا بھی مکمل معائنہ کیا جائے گا۔ ایسے میں اگر پانی کم ہے بچے دانی میں یا بچے کی گروتھ کم ہے، ماں میں خون کی کمی ہو رہی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو ان کو ڈیل کیا جائے گا اور ان کا علاج ممکنہ طور پہ کیا جائے گا تاکہ بچہ صحت مند ہو اور ماں بھی ہیلدی رہے۔ اسی طرح 28 سے 36 ہفتوں کے دوران ہر 2 ہفتے بعد ایک وزٹ ضروری ہے اور 36 ہفتوں کے بعد ہر ہفتے ایک وزٹ ضروری ہے۔ اور 36 ہفتے کو ہم ٹرم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمنالوجی میں، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچے اس کے بعد بچہ ایک صحت مند ڈلیور ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ضروری قبل از پیدائش ٹیسٹ اور سپلیمنٹس: اب کچھ سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں جو کہ نیوٹریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، بچے کے لیے بہت ضروری ہیں، ماں کے لیے بہت ضروری ہیں ڈیورنگ پریگننسی، تو وہ سپلیمنٹس بھی حمل کے دوران لینی چاہیے عورتوں کو۔ ان میں پہلی سہ-ماہی میں پہلے 3 مہینوں کی پریگننسی میں فولک ایسڈ بہت ضروری ہے، جو بچے کا نیورل ٹیوب جس سے دماغ بچے کا بنتا ہے آگے جا کے، اس کی نشو و نما میں، اس کے بننے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری اور تیسری سہ-ماہی میں آئرن اور کیلشیم، جو کہ آئرن خون کی کمی کو پورا کرے گا اور کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سپلیمنٹس بھی بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک حاملہ خاتون کو، کیونکہ وائٹامن ڈی کیلشیم کی ابزارپشن کراتا ہے آپ کی خوراک کی نالی سے۔